ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے منجیرا ندی میں چھوڑا گوداوری کا پانی۔ کونڈا پوچمہ ریزرو وائر سے سنگاریڈی کنال کو بھی پانی کی اجرائی۔ آسام، تمل ناڈو، کیرلا اور پڈوچیری میں پولنگ کا اختتام۔ مغربی بنگال میں تیسرے مرحلے کی رائے دہی کا عمل مکمل۔ کیرلا میں 71، تمل ناڈو میں 64 اور پڈوچیری میں 78% پولنگ۔ مرکز کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل میں تیزی، ایک ہی دن میں 43 لاکھ افراد کو دیے گئے ٹیکے۔ RT-PCR ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنے عدالت کی ریاستی حکومت کو ہدایت۔ بارز، پبز اور تھیٹرز کو اجازت پر وضاحت پیش کرنے کا حکم۔ اور NDA حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے غلط تشہیر کا جواب دینے پارٹی کارکنوں کو نریندر مودی کا مشورہ۔ سیاسی مفاد کے لیے الزامات عائد کرنے پر تنقید۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے کورونا سے بچاؤ کے لیے عوام لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ 45 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد لازمی طور پر ٹیکہ لیں۔ کالیشورم پروجیکٹ نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کونڈا پوچمہ ریزرو وائر سے سنگاریڈی کنال کو پانی چھوڑا ہے۔ ورگل منڈل کے اوسولا پلی میں انہوں نے سنگاریڈی کنال سے ہلدی نہر کو کالیشورم کا پانی چھوڑا۔ ہلدی نہر میں 1600 کیوزک پانی چھوڑا گیا۔ بعد ازاں مارکوک منڈل پامولا پرتی موزے میں کالیشورم کا پانی گجویل کی نہر کے لیے چھوڑا گیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے خصوصی پوجا کی۔ اس تقریب میں اسپیکر اسمبلی پوچارب سرینواس ریڈی، ریاستی وزراء ہریش راؤ، وی پرشانت ریڈی، رکن پارلیمنٹ کے پربھاکر ریڈی، رکن اسمبلی پدما دیویندر ریڈی کے علاوہ دیگر عوامی نمائندے اور عہدیدار موجود تھے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کو یاسنگی کی فصل مواضعات میں ہی فروخت کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سوریا پیٹ منڈل کے کیسارام موزے میں IKP مرکز اور ریتو ویدیکا کا ریاستی وزراء جگدیش ریڈی اور نرنجن ریڈی نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر برقی جگدیش ریڈی نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کم سرمایہ کاری کے ذریعے زائد آمدنی پر توجہ مرکوز کریں۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ دھان کی کاشت تلنگانہ میں ہوئی ہے، خریف کے مقابل ربی سیزن میں زیادہ کاشت ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر کیشور نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تمام طبقات کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی اسکیمات پر عمل آوری میں سر فہرست ہے اور وہ ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ضلع پیداپلی راماگیری منڈل کے سندیلا موزے میں تعمیر کردہ ریتو ویدیکا کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ پیداپلی کے رکن پارلیمنٹ وینکٹیش، ضلع پریشد چیئرمین P مدھوکر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے تیقن دیا کہ کسانوں کی جانب سے کاشت کی گئی دھان کا ہر دانہ ریاستی حکومت کی جانب سے خریدا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی فلاح بہبود کے مقصد کے تحت کام انجام دے رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ وینکٹیش نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کئی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کرتے ہوئے ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہو رہی ہے۔ ملک کی 4 ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے میں پولنگ کا عمل پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ تمل ناڈو، کیرلا اور پڈوچیری میں ایک ہی مرحلے کے تحت پولنگ ہوئی، جبکہ آسام میں آج جملہ 126 حلقوں کے لیے رائے دہی کا عمل اختتام کو پہنچا۔ مغربی بنگال میں تیسرے مرحلے کی پولنگ ہوئی۔ اس ریاست میں مزید 5 مرحلوں کے تحت رائے دہی کا عمل ہونا باقی ہے۔ 4 ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے میں پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد 2 مئی کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ آسام میں آخری مرحلے کے تحت 40 حلقوں رائے دہی ہوئی۔ پولنگ کا تناسب 70% رہا۔ مغربی بنگال کے 31 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے، جہاں 78% پولنگ ہوئی۔ تمل ناڈو میں 64% رائے دہی درج ہوئی اور کیرلا میں پولنگ کا تناسب 71% رہا۔ پڈوچیری میں 78% پولنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ بی جے پی یوم تاسیس کے موقع پر دہلی میں واقع پارٹی کے مرکزی دفتر میں بانی پنڈت دین دیال اور شیام پرساد مکھرجی کو پارٹی کے قومی صدر JP نڈا اور اہم شخصیتوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی کا پرچم لہرایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل طریقے سے بی جے پی کے کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی پولنگ وننگ مشین نہیں بلکہ عوام سے مربوط ایک تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آتم نربھر بھارت ابھیان کے ذریعے نئے بھارت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ انتہائی کم وقت میں یہ آتم نربھر بھارت انڈیا میں تبدیل ہو گئی ہے۔
مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں مانوازوں اور سیکیورٹی دستوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 20 جوانوں کی ہلاکت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانوازوں کی پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے یوم تاسیس کے موقع پر حیدرآباد میں واقع پارٹی دفتر میں پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مانوازوں کو تشدد کا راستہ چھوڑ کر سماجی دھارے میں شامل ہونا چاہیے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو اور ڈنڈی مارچ کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وینکیا نائیڈو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈنڈی یاترا میں ملک کی آزادی کی جدوجہد نے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے جدوجہد آزادی میں سکم کا بھی اہم رول ہے۔ سپریم کورٹ کے 48ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس این وی رمنا نے ذمہ داری سنبھالیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس بوبڈے نے ان کے نام کی تجویز پیش کی، جسے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے منظوری دے دی۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کے عہدے کی میعاد اس مہینے کی 23 تاریخ کو مکمل ہو رہی ہے۔ 24 تاریخ کو این وی رمنا چیف جسٹس آف انڈیا کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ وہ آئندہ برس 26 اگست تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ایسے بوبڈے کے بعد سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج ہونے کی حیثیت سے چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے پر فائز ہونے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریاست میں کورونا کی صورتحال پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا کے معائنے، علاج اور اس پر قابو پانے سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ عدالت نے بارز، پبز اور تھیٹرز پر پابندی نہ لگانے سے متعلق تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مشورہ دیا کہ وائرس سے متعلق قواعد پر عمل آوری کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے عدالت کو قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف درج مقدمات اور جرمانوں سے متعلق تفصیلات پر 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے کہا کہ RT-PCR ٹیسٹ بہت کم کیے جا رہے ہیں اور مکمل توجہ ریپڈ ٹیسٹوں پر ہی دی جا رہی ہے، جس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اسی طرح عدالت نے شادی بیاہ کے تقاریب اور آخری رسومات کے موقع پر عوام کے ہجوم کو روکنے کے لیے اقدامات کا مشورہ دیا اور کورونا کے پازیٹیو کیسز کی تعداد کے علاوہ شرح اموات سے واقف کروانے کی ہدایت دی۔ عدالت نے بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اور پرہجوم مقامات پر کیے جانے والے ٹیسٹوں سے متعلق تفصیلات سے واقف کروانے کا مشورہ دیا۔ ملک بھر میں تازہ طور پر کورونا کے 96,982 معاملات سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ متاثرین کی جملہ تعداد 1,26,86,049 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک گیر سطح پر 7,86,223 فعال کیسز ہیں اور 50,143 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ راجیش بھوشن کے مطابق شفایاب ہونے والوں کی شرح کم ہو کر 92.80% ہو گئی ہے۔ نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال نے بتایا کہ وائرس کا سب سے زیادہ اثر 10 اضلاع میں ہے۔ 58% سے زائد کیسز مہاراشٹر میں ہی درج کی گئی ہے۔ ریاست میں کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تازہ طور پر 62,350 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے 1,498 افراد کی رپورٹ پازیٹو آئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق GHMC حدود میں 313 کیسز درج ہوئے۔ ریاست میں ابھی تک اس وائرس سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 3,03,013 تک پہنچ گئی۔ اس وقت 9,993 فعال معاملے ہیں، جن میں سے 5,000 افراد گھروں میں ہی ہوم آئسولیشن میں رہتے ہوئے علاج کروا رہے ہیں۔ عادل آباد کے رکن پارلیمنٹ سویم باپو راؤ نے کورونا کیسز میں اضافہ کے پیش نظر ضلع عادل آباد کے عوام سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کیمپ آفس میں دوردرشن سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنائیں، اس کے علاوہ سینیٹائزرز کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کورونا کا ٹیکہ لینے والوں سے بھی احتیاطی اقدامات پر عمل آوری کی خواہش کی۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ویکسینیشن کے معاملے میں پوری دنیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ستائش کر رہی ہے۔ کلکٹر ضلع یادادری بھونگیر انیتا رام چندرن نے 45 سال سے زائد عمر کے تمام افراد سے کورونا ٹیکہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین ضروری ہے۔ انہوں نے دوردرشن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین لینے والے افراد بھی ماسک کا استعمال کریں اور احتیاطی اقدامات پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے کی برقراری اور ہاتھوں کو دھونا ہی کووڈ سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ضلع یادادری میں روزانہ 40 کیسز درج ہو رہے ہیں۔ ضلع کلکٹر کے مطابق اس کی وجہ کووڈ سے معاملوں سے برتی جانے والی لاپرواہی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ملک میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے مقصد سے ویکسینیشن کے عمل میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43 لاکھ سے زائد افراد کو ٹیکے دیے گئے۔ ویکسینیشن کی مہم کے آغاز کے بعد سے پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں اتنے سارے ٹیکے دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ مہاراشٹر میں 81 لاکھ، گجرات میں 76 لاکھ، اتر پردیش میں 71 لاکھ اور مغربی بنگال میں 65 لاکھ افراد کو ٹیکے دیے گئے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے منجیرا ندی میں چھوڑا گوداوری کا پانی۔ کونڈا پوچما ریزروائر سے سنگاریڈی کنال کو بھی پانی کی اجرائی۔ آسام، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں پولنگ کا اختتام۔ مغربی بنگال میں تیسرے مرحلے کی رائے دہی کا عمل مکمل۔ کیرالہ میں 71، تمل ناڈو میں 64 اور پڈوچیری میں 78% پولنگ۔ مرکز کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل میں تیزی۔ ایک ہی دن میں 43 لاکھ افراد کو دیے گئے ٹیکے۔ RT-PCR ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنے عدالت کی ریاستی حکومت کو ہدایت۔ بارز، پبز اور تھیٹرز کو اجازت پر وضاحت پیش کرنے کا حکم۔ اور NDA حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے غلط تشہیر کا جواب دینے پارٹی کارکنوں کو نریندر مودی کا مشورہ۔ سیاسی مفاد کے لیے الزامات عائد کرنے پر تنقید۔